ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق پارہ 28، اس کی تفسیر تقریباً پچھلے 4 جمعے سے چل رہی ہے، آج چوتھی جمعہ ہے اس کی۔ پچھلے جمعوں میں تقریباً 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، اب آگے آیت نمبر 3 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں جو پچھلی جمعہ میں شریک تھے کہ اس سورے میں اللہ تعالی طلاق کے بارے میں احکام بیان کر رہے ہیں، کس صورت میں طلاق دی جائے، طلاق کس طریقے سے دی جائے، اور طلاق کے بعد عدت کو کیسے گنا جائے، اسی طرح طلاق کے بعد کے احکام کیا ہیں، بیوی اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہ کر عدت گزارے، شوہر بیوی پر زیادتی نہ کرے، عورت اپنی مرضی سے خود اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلے، اسی طرح جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کے قریب ہو تو ایسی صورت میں ایک صاف طلاق دیا ہو، طلاق رجعی، ایک مرتبہ طلاق دیا ہو، صاف لفظوں میں طلاق دیا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بلکہ نکاح ختم نہیں ہوتا تو واپس صرف اپنی بیوی کو آجا میرے نکاح میں یا میرے گھر آجا اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے، واپس بیوی نکاح میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر طلاق کے ساتھ کوئی سخت لفظ استعمال کیا جس سے طلاق جو ہے واقع ہوتی ہے اور فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، یا پھر 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں طلاق دیا، یا پھر ایسی جو ہے پاکی میں طلاق دیا جس پاکی میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا تھا، تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ شکلیں تو ایسی ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، کچھ شکلیں جائز تو ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہیں، ان سب کو بیان کیا گیا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 کے آخر میں بتا رہے ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ جو احکام ہیں طلاق کے متعلق، عدت کے متعلق، یہ احکام تو اللہ نے سب کے لیے بیان کیے ہیں، مگر اس پر عمل کون کرے گا؟ وہی عمل کرے گا جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہاں سے اب مطلب شروع ہو رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ،
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے یجعل لہ مخرجا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے، عام مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں میں بھی آدمی اللہ ہی کو یاد کرے. عام طور سے جب آدمی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دکان اچھی چلاتے ہیں، بہترین جگہ پہ جاب کر رہا ہے، تو اس وقت توفیق ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے آدمی. لیکن جب حالات بگڑتے ہیں، اچانک سے جاب ہاتھ سے چلی گئی، اچانک سے دکان میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، یا کوئی بھی مشکل پیش آ گئی، تو اب آدمی اتنا اچٹ جاتا ہے کہ اب اللہ کے قریب آنا ہی پسند نہیں کرتا. اور اب کیا کرتا ہے؟ قرضے ہو گئے تو جو در دینے والا تھا اس کو تو آیا نہیں، جس اللہ کے سے مانگنا چاہیے تھا اس سے تو مانگا نہیں. اب سب سے پہلے مصیبت آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ کس دوست سے قرضہ مانگوں، کس بھائی سے قرضہ مانگوں، کس آدمی سے قرضہ مانگوں، قرضے میں کیا رکھوں، کیا لوں، کیسے پھیروں. یہی ساری چیزیں سوچتا ہے. یہ کرنا چاہیے، اسباب کے درجے میں یہ کرنا چاہیے، مگر سب سے پہلے اللہ سے تو مانگے. مصیبت کے وقت میں اللہ سے جو ہے لو لگانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اگر مصیبت کے وقت میں آدمی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت عجیب بات ہے. اس پر عام طور سے لوگ عمل نہیں کرتے، مصیبت کے وقت میں یاد نہیں کرتے، یا پھر یاد کرتے ہیں تو وقتی طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ مصیبت میں بھی یاد کرنا چاہیے، اچھی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے. ڈر کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، ڈرنے کا وہ مطلب نہیں جسے آدمی شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے. شیر کو دیکھ کر جو ڈرتا ہے وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے برباد نہ کر دے، کہیں مجھے کھا نہ لے. یہ الگ ڈر ہے. اور جو اللہ سے ڈرنا ہے وہ والا ڈر کیسا ڈر ہے؟ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک فرمانبردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے. اس لیے نہیں کہ باپ اس کو زندہ گاڑ دے گا، اس لیے نہیں کہ استاد اس کو جو ہے مار دے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ میرا محسن ہے، اس باپ نے مجھے جنا، اس نے مجھے تعلیم دی اور مجھے لائق بنایا، لہذا میں دل سے اس کا احترام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کے آگے چلنے سے ڈرتا ہوں، اس کے سامنے جو ہے اونچی آواز سے بولنے سے ڈرتا ہوں. تو یہ ڈر کیسا ڈر ہے؟ ادب والا ڈر ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑے. یہی دو چیزیں ہیں تقوی. تو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. آج لوگ مصیبت آتی ہے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، تعویذ لیے، یہ کرے وہ کرے، سب کام کرتے ہیں، لیکن حرام کمائی نہیں چھوڑتے، حرام کمائی نہیں چھوڑتے، غلط کام نہیں چھوڑتے. آپ غلط کام کرتے رہیں، غلط لباس پہنتے رہیں اور پھر اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، مشکل ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب بول کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ کر دے بول کے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں جبکہ تو نے جو کھایا وہ بھی حرام، جو پہنا وہ بھی حرام، تیرا سارا وجود حرام کا ہے، تیری ساری کمائی حرام کی ہے، اور پھر حرام کا کما کر، حرام کا کھا کر، لوگوں کو تکلیف دے کر تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو پھر دعا کیسے قبول کروں؟ اگر ظالم کی دعا بھی قبول ہونے لگے تو پھر مظلوم کا تو حال بگڑ جائے گا. تو اس لیے اللہ سے اگر دعائیں قبول کروانا ہو تو پہلے جن گناہوں کو کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ضروری ہے. گناہ کرتے رہیں اور پھر بھی اللہ سے جو ہے مانگتے رہے. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ معاف کرنا چاہے معاف کریں گے، لیکن عام اصول یہ نہیں ہے. گھڑے پہ اگر سوراخ لگ گیا ہو، پانی کے گھڑے میں اگر سوراخ ہو اور اوپر سے تیز نل کھول کر پانی بھرنا شروع کریں تو کبھی گھڑا بھرے گا؟ ایک طرف سے نل جو ہے گھڑے کو سوراخ ہے اور اوپر سے آپ پانی بھی بھر رہے ہیں، گھڑا بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. کیوں؟ جتنا بھر رہا وہ تو ایک طرف سے نکلتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آدمی گناہ بھی کرے، حرام کمائی بھی کمائے
धोखा भी देता रहे, तिजारत में झूठ भी बोलता रहे, फिर अल्लाह से मांगे अल्लाह मेरी तिजारत में बरकत दे, कैसे अल्लाह तिजारत में बरकत देंगे? लोगों को तो दिन दहाड़े लूट रहा है, धोखा दे रहा है। तो लिहाजा पहले उन कामों को उन गलत कामों को जो है छोड़ना जरूरी होगा, और जो अच्छे काम है, सच बोलना, अमानतदारी, ये काम इख्तियार करना चाहिए आदमी। जिस फील्ड में भी आदमी हो, उस फील्ड में जो करने के काम है उनको करे, जो छोड़ने के काम है उनको छोड़े। तो अब अल्लाह दूसरे नंबर पे अपना वादा करते हैं कि ऐ बंदे तू तकवा इख्तियार कर, तू मेरे अहकाम पर अमल कर, जिनसे मैं मना किया उनसे रुक, तो अब मैं क्या करूंगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तुम्हारे लिए एग्जिट रास्ता बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुसीबतों से निकलने का रास्ता बनाएगा। क्यों? इसलिए कि मुसीबत देने वाला भी तो वही है, मुसीबत देने वाला भी वही है, तो लिहाजा मुसीबत को दूर भी वही करेगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अल्लाह के सामने कभी ये नहीं बोलना कि अल्लाह मेरी मुसीबतें बड़ी हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो अल्लाह के सामने तो हर मुश्किल आसान है, हर काम आसान है। तो लिहाजा आप अपने वाला काम करो तो अल्लाह रास्ते निकालेंगे, ये शर्त और जजा है। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को स्कूल गया तो बिस्किट दिलाता हूं, तो मतलब क्या, बिस्किट कब मिलेगा? स्कूल जाएगा तब बिस्किट मिलेगा। स्कूल गया नहीं, घर में बैठा बिस्किट मांगा तो क्या बोलेंगे? तो गया नहीं, स्वास्थ्य में देता नहीं। तो अल्लाह भी यही कह रहे हैं कि तुम मुझसे डरा नहीं, यानी मैं जैसा बोला वैसा सुना नहीं, तो लिहाजा मैं भी तेरी मुसीबत को आसान नहीं करता। एक से निकलेगा दूसरे में फंसेगा, एक मुसीबत से निकला दूसरी मुसीबत में फंसा, वहां से निकला फिर तीसरे में फंसा, इसी तरह जिंदगी अजीरन बन जाएगी। कितने करोड़पति ऐसे हैं जो सूद के पैसे कमाए, रिश्वत के पैसे कमाए, हराम कमाई कमाए, लेकिन दिल का इत्मीनान खत्म हो गया। घर में बच्चे बात नहीं मानते, लाखों कमा तो लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा तो कर लिया, लेकिन औलाद नाफरमान है। औलाद की फरमाबरदारी को कैसे हासिल करोगे? औलाद पैसों से हासिल होने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत पैसों से हासिल होने वाली चीज नहीं है। तो अल्लाह घरों में ऐसी मुसीबतें पैदा कर देंगे कि माल होगा, एसी होगी, सब कुछ होंगे, स्लीपिंग टैबलेट्स भी लेंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि सब कुछ गलत कर रहा है। अच्छा, यहां एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कोई आदमी ऐसा है जो माशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी कर रहा है और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी में जितनी मालूमात उसको है उसके मुताबिक जरूर अमल कर रहा है, तिजारत कर रहा है, सच्चाई के साथ कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब कुछ कर रहा। इसके बावजूद भी कभी हालात आते, इसके बावजूद भी कभी हालात आते, सब कुछ सही करने के बावजूद भी हालात आते। तो ये क्या है? तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। क्योंकि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, ग़ज़वा उहद, जंग उहद का जो वाक़या है, उस वाक़े की जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह जो मुसीबतें इंसान को देते हैं, मुसीबतें हमेशा अजाब की शक्ल में नहीं आती, कभी आजमाइश की शक्ल में भी आती हैं। मुसीबतें हमेशा अजाब नहीं होती कि एक आदमी को जो है तंगी आ गई रोजी के अंदर, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यकीनन वो बहुत बड़ा गुनहगार बन गया इसीलिए अल्लाह ताला उसकी रोजी रोटी तंग कर दी है, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को चाहने वाले बंदे की तरफ फक्र को ऐसे भेजते हैं जैसे ऊंची जगह से पानी आता है। तो ये आजमाइश के लिए भी ऐसा होता है कि देखें, अच्छी हालत में तो मेरी बात मानता था, अब हालत बदल गई तो क्या अब भी मानता है या नहीं मानता, ये देखने के लिए भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, आजमाइश करते हैं। तो लिहाजा आदमी सबर के इम्तिहान में भी पूरा उतरे, शुक्र के इम्तिहान में भी पूरा उतरे, दोनों इम्तिहान में आदमी, हमारा काम करना है, फैसले अल्लाह के हैं। हमारा काम क्या करना है? करना है, तकवा इख्तियार करना है हमारा काम। अगर तकवा इख्तियार करने से दुनिया ही में अल्लाह मुसीबतें आसान कर दिए, दुनिया ही में मुसीबतें आसान कर दिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आसान हुई तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये भी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ईमान वाले को कल क़यामत के दिन जो जो उसको तकलीफें पेश आई थी उन तकलीफों को गिनाएंगे कि ऐ बंदे फला वक्त तुझे ये तकलीफ पेश आई थी,
اس تکلیف کو میں نے دنیا میں دور نہیں کیا تھا، اس تکلیف کو تو جھیلتا رہا، میں نے دور نہیں کیا تھا، لے آج اس تکلیف کو جھیلنے کے بدلے اتنی نیکیاں، فلاں وقت تجھے مال کی تنگی تھی مگر تو نے شکایت نہیں کی، برداشت کر لیا، تھوڑے پر گزارا کر لیا، سود نہیں لیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے حد تک اپنی بات کو رکھا، چل اس کے بدلے اتنی نیکیاں. ایسے اللہ ایک ایک مصیبت گناتے جائیں گے، اس کا بدلہ دیتے جائیں گے، تو آدمی کہے گا اللہ دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہیں کرتا تو اچھا تھا، دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہیں کرتا تو اچھا تھا، کیونکہ دنیا میں جو دعا قبول ہوئی اس سے وقتی طور پر راحت مل گئی، مگر یہاں تو جہاں اصل ضرورت ہے پیسوں کی، جہاں اصل ضرورت ہے نیکیوں کی، وہاں تو آپ اتنا بے حساب اس کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، اس حساب کے مقابلے میں دنیا کی ساری تکلیفیں میرے لیے آسان تھی، یہ کہے گا. تو اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئی بات، کہ آدمی کو اللہ کہہ رہے ہیں کیا؟ تقوی اختیار کرنے کے کرو، رکنے کے کاموں سے رکو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اللہ اس کے بدلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ نکلنے کا راستہ بنائیں گے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. کب بنائیں گے؟ دنیا میں ہی یا آخرت میں؟ اس کی وضاحت نہیں ہے. تو اگر دنیا میں ہی ان تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ بن گیا تو اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں نکلا تو ہرگز مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ میری نمازیں قبول نہیں ہوئی، میرے کام جو ہے صحیح نہیں ہے، میں اتنا عبادت کر کے کیا فائدہ. بہت سارے لوگوں کی زبان سے ایسا سنتا ہوں میں کہ بھئی سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی مصیبتیں ہیں، کیا کرنا بھئی، اللہ میاں کو ہمیں پسند نہیں سرکا ہے، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، کبھی دعا کو بعد میں قبول کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کی امت میں سے اب کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، یا نوح انہ لا یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح آپ کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا لیے، اب تمہاری قوم میں کا کوئی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ اللہ بتا دیے، اب تم کیا بھی کر لو کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود جب یوں علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے 40 سال کے بعد اس کے جو ہے عذاب آیا، تو دعا قبول ہو رہی کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. تو ایسا ہوتا ہے کہ آج دعا مانگی گئی بڑھاپے میں قبول ہو رہی ہے، تو اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت اللہ ہٹا دے رہے ہیں، اس دعا کے بدلے اللہ کوئی مرتبہ ہمارا بڑھا دے رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. کوئی دعا ضائع نہیں جائے گی، ہماری کوئی نیکی بیکار نہیں جائے گی. ہاں کبھی اس کا نتیجہ ہم کو دکھتا ہے، کبھی نہیں دکھتا، بس اتنا فرق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے اچھے کام کا بدلہ دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے، رزق دیں گے، لا يحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دیں گے. روزی کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے کو خالی روزی نہیں بولتے، بلکہ رزق بولتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی ضرورت ہو. انسان کی ضرورت کی ہر چیز رزق میں داخل ہے. تو اللہ فرماتے اگر آدمی تقوی اختیار کرے گا، کسی بندے کو مثال کے طور پر نیند کی شکایت ہے، نیند نہیں آتی، تو نیند کا آنا اس کے لیے روزی ہے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے کا آنا اس کے لیے روزی ہے. کسی کو جو ہے ایسی شکایت ہے کہ کتنا بھی آدمی جو ہے کھا لے پیٹ نہیں بھرتا. بہرحال عجیب عجیب قسم کی ضرورتیں آدمی کی ہو سکتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کریں گے تو اللہ اس کو روزی دیں گے، یعنی ہر آدمی کی ضرورت کو اللہ جائز ضرورت کو پوری کریں گے. اور کیسی جگہ سے پوری کریں گے؟ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. آج ہم کو اللہ تعالیٰ جو روزی روٹی کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ بتائیے ہماری روزی روٹی کا ذریعہ اللہ کہاں سے بناتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک دکان کھول کر بیٹھے ہیں، فروٹ کی دکان، جوس کی دکان، کوئی ایک دکان کھول کر بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کی دکان میں آپ ہی کے محلے والے آ کر پیتے ہیں؟ آپ ہی کے گاؤں والے آ کر پیتے ہیں؟ نہیں. وہ پتہ نہیں کون سے گاؤں سے آیا تھا، کون سے اسٹیٹ سے آیا تھا، کبھی تو کون سے ملک سے آیا تھا، نہیں معلوم، آیا، خریدا، پیسے دیا، پی لیا، چلا گیا. اللہ نے اس کو وہاں سے بھیجا اس لیے کہ تو جا وہاں، تیری یہ روزی ہے، اس کو کھا، بدلے میں اس کو تیرے وجہ سے روزی ملے گی. تو
تو اللہ کس کی روزی کا کہاں انتظام کریں، کس کے ذریعے ہماری روزی روٹی کو پورا کریں گے، نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے اور گھر میں جو بڑی عمر کے بوڑھے حضرات ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی تو کیا سمجھتا، چھوٹے بچوں کو، ان کو ہمیں پالنا، ان کی فیسا ہمیں بننا، ان کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام ہمیں کرنا سمجھتا، بڑے آدمی ہیں ان کی دوا دارو کا انتظام ہمیں کرنا، ان کے واسطے ہزاروں روپے خرچہ کرنا، ایسا سمجھتا۔ بے وقوف ہے ایسا سمجھنے والا۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے تجھے اللہ روزی دے رہے ہیں، تیری وجہ سے ان کو نہیں مل رہا۔ وہ چھوٹے بچے کی صورت دیکھ کر اللہ تجھے برکت دینے، اس بڑے آدمی بوڑھی عورت کی، بوڑھی ماں کی صورت دیکھ کر اللہ تجھے کیا کر رہے ہیں، روزی دے رہے ہیں، اور تو پاگل یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے ان کا پیٹ بھر رہا، نہیں، ان کی وجہ سے تیرا پیٹ بھر رہا۔ تو اب بتائیے، کوئی سوچ سکتا ہے چھوٹے بچے کی وجہ سے آدمی کو روزی ملتی ہے؟ اللہ ذریعہ بنایا۔ بالکل نہ چل رہے پھرنے والے بوڑھے آدمی کی، بوڑھی عورت کی وجہ سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ بس اللہ کو، اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے اللہ چاہے روزی دیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جو عام جنرل مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد صحیح معنی میں طلاق دے، یعنی واقعی سخت ضرورت تھی طلاق دینے کی، طلاق دیا، اور جس طریقے سے طلاق دینے کو کہا گیا، بہترین طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے؟ ایسی پاکی جس میں صحبت نہ کیا ہو، ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے۔ ایسی پاکی جس میں صحبت نہ کیا ہو بیوی کے ساتھ، اس پاکی میں کیا کرے؟ ایک طلاق دے اور بیوی کو چھوڑ دے۔ 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک طلاق کی ضرورت تھی، ایک دے دیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ اور دوسرا، اگر کبھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا تو بیوی کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس طریقے سے، جائز طریقے سے مرد اپنے نکاح سے الگ ہوتا ہے، عورت اپنے نکاح سے الگ ہوتی ہے۔ اگر واقعی سخت ضرورت تھی دونوں کو جدا ہونے کی، بالکل بن کر نہیں آ رہی تھی آپس میں، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اللہ تمہارے لیے بعد کی لائف میں ایسا تمہارے کو لائف پارٹنر دیں گے کہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے تمہارا بہترین رشتہ کرا دیں گے کہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پہلے والی بیوی سے بہت ہی بہترین بیوی تم کو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ دے دیں گے، یا اس عورت کو پہلے والے شوہر سے زیادہ بہتر شوہر دے دیں گے۔ تو یہ کب؟ جبکہ وہ اللہ کے حکموں کا خیال کرے۔ اگر زبردستی غصے میں یا جان بوجھ کر حرام طلاق دیا، ناجائز طلاق دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی گھمنڈ کو بھی توڑیں گے۔ بہرحال یہ خاص مطلب ہے اس طلاق کے باب کے پیش نظر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، یہی ایک آیت لوگوں کے لیے کافی ہے، یہی ایک آیت لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آدمی اگر اس پر عمل کر لے تو پوری زندگی آسانی سے نکل جائے گی۔ توکل کے معنی کیا ہے؟ بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جو کرتا اللہ کرتا، میری جو حالت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ اس طریقے سے مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، رضا بر قضا، ٹھیک ہے۔ لیکن بھروسہ کرنے میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ قید و توکل، پہلے جانور کو رسی سے بندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جانور کو کھلا چھوڑ دیا، مسجد میں آتے وقت میں گاڑی کی کیلی گاڑی کی جو ہے اسی پر لگا دیا، گاڑی پہ ہی لگا دیا، اور اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کر رہا تو وہ تو کوئی بھی اٹھا کر لے کر سے لے جائے گا۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ کرے، ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ کماؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، خود بخود میرے لیے اللہ تعالیٰ روزی بھیجیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اسباب اختیار کرے۔ مثال کے طور پر جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں، دشمنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ جنگ لڑے۔ وہاں یہ نہیں سوچے اللہ پر میرے کو پورا بھروسہ ہے، اللہ ماں کو کامیابی دے ڈالتے کہتے اس واسطے خود بخود دشمنہ بھاگ کو چل جائیں گے بول کو گھر میں بیٹھے نہیں، گئے لڑے، اپنا بھی نقصان ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا، جانیں جو ہے شہید ہو گئیں، بہت سارا جو ہے معاملہ پیش آیا۔ اب بھروسہ کیا کریں کہ ہمارے لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ تو
پریکٹیکلی طور پر آدمی ورک کرے، پھر اس ورک پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر۔ ایگزام ہے، ایگزام کی تیاری کرنا ہے، جتنی محنت کرنا، جتنا تیاری کرنا، خوب تیاری کر لے، مکمل طور سے اطمینان کے ساتھ پڑھ لے، لیکن اب اپنے پڑھے ہوئے پر بھروسہ نہ کرے۔ اب اللہ سے ایگزام میں جانے سے پہلے دعا کرے کہ یا اللہ میں اپنے والا کام تو کر لیا، مجھے جتنا میری طاقت تھی اتنا میں پڑھ لیا، لیکن مجھے اپنے پڑھے ہوئے پر بھروسہ نہیں ہے، میں اب ایگزام میں پاس ہوں گا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں پڑھ کے گیا تھا، بلکہ تیرے فضل سے پاس ہوں گا۔ اب اس کو بولیں گے توکل، اور اس توکل میں اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ پڑھے نہیں کچھ بھی، کون سا ایگزام ہے معلوم بھی نہیں، جا کے خالی ہاتھ بن کے بیٹھ گیا، کیا بولتے ہو پین خود بخود لکھتا کہتے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو چائے آتی وہاں کافی بھی نہیں آتی، پھر ڈالتے وہاں سے اٹھا کے، تو بھروسے کا وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے یعنی اسباب اختیار کرے، مگر اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اسباب کو ارباب نہ بنائے، رب نہ بنائے اس کو، بلکہ رب پر بھروسہ کرے تو فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ کتنی بڑی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی جا رہی ہے۔ ہم الحمدللہ بچپن سے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، قرآن کو سنتے سناتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شاید ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، یا وہ لوگ جن کا کوئی ڈھنگ کا مذہب نہیں ہے، وہ لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کٹر سے کٹر لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری زندگی کی مصیبتوں کا حل ان کو قرآن میں ملتا ہے۔ پریشان ریسرچ کرتے کرتے زندگیاں بیت گئیں، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا علاج تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا کہ جو کتاب ایسی کتاب ہے تو پھر یقیناً اس سے ہدایت ملے گی، یہ کہہ کر روزانہ الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ۔ تو اس لیے ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے معاملے کو پہنچنے والے ہیں، یعنی اپنا کام اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ جو ہے اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ خود اپنا کام مکمل کریں گے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ بنایا ہے۔ آپ مصیبت میں اسباب اختیار کریں مگر اللہ پر بھروسہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کو خود ہی کریں گے، اور کتنا کریں گے، کب کریں گے، ان سب کا اندازہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ لگایا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پر ہم چھوڑ دیں، ہماری والی محنت ہم کریں، اس کے نتیجے پر ہم توجہ نہ دیں۔ تو یہ جو ہے فرما رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 3 بلکہ آیت نمبر 4 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے طلاق شدہ عورتوں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کے بعد یہ عورت عدت کتنے دن گزارے گی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا عدت گزارنے والی عورتیں ہیں؟ عدت گزارنے والی عورتیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ شوہر کا انتقال ہوا، 10 دن بھی نہیں گزرے باہر نکل گئے، برقع پہن کے، چادر پہن کے نکل گئے باہر، کوئی عدت نہیں گزار رہا۔ اب بہت زیادہ دیندار بولے تو بڑی مشکل سے مہینہ رہے، 40 دن رہے، ختم۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ بھائیو، ہم اللہ کے حکموں کو ایسا توڑیں گے، اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے بدلائیں گے اپنی زندگی کے ذریعے سے، پھر اللہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اب اللہ اس خاندان کو اور اجاڑیں گے اور برباد کریں گے اس کی زندگی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے۔ اللہ کی مدد تو کب آنے والی تھی؟ جب وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا۔ عورت تو عدت کے احکام پر عمل کرتی نہیں، کوئی ڈھنگ کی عدت گزارتی نہیں، معلوم ہی نہیں عدت کیا چیز ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو معلوم بھی نہیں شوہر مرنے کے بعد عدت گزارنا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، اور یا پھر اگر کوئی کرتی ہیں تو وہ رسم و رواج کرتی ہیں جو جاہلوں کے اندر ہے، غیروں کے اندر ہے، اس طرح کے رسم و رواج کرتی ہیں، سفید ساڑی پہننا یا پھر ایسے ویسے کام، یہ سب ضروری ہے۔ بھئی زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ڈیکوریشن جو ہے عورت اختیار نہیں کرنا چاہیے، بس سادی سیدھی رہے۔ جس طرح شوہر کے لیے سجتی تھی، اب شوہر نہیں رہا یا پھر شوہر نے طلاق دے دیا تو اب زیب و زینت اختیار نہ کرے، بالکل اپنے گھر میں رہے، گھر میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا۔
جو ہے کوئی بھی آپ کو کام پڑے تو دوسروں سے کام کراؤ, لیکن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ عدت کا مسئلہ ہے. عدت کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے بتایا تھا میں کہ ایک عورت شوہر کے نکاح سے نکل کر دوسرے شوہر کے لیے حلال ہونے تک کا جو زمانہ ہے اس کو بولتے ہیں عدت. ایک مرد کے نکاح سے نکلی, اب دوسرے مرد سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہونے کے لیے جتنے بیچ میں دن گزرتے, 3 ناپاکیاں, 3 مہینے, یا اگر 150 ہے تو اس کا حمل ساقط ہونا, یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ عدت بولتے ہیں. تو عدت کے احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ واللائی, اور وہ عورتیں, واللائی اور وہ عورتیں یئسنا جو مایوس ہو گئیں, من المحیض حیض سے, ناپاکی سے, عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں اس کو بولتے ہیں حیض. تو حیض سے جو عورتیں نا امید ہو گئیں, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئیں تمہاری عورتوں میں سے, ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو, ان ارتبتم اگر تم کو ڈاؤٹ ہو, شک ہو, فعدتہن تو ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہیں, تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحزن اور وہ عورتیں جو حائزہ نہیں بنی, جن کو حیض نہیں آیا. تو اس آیت میں, آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ 2 طرح کی عورتوں کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ایک وہ عورت ہے جو صحت مند ہے اور بالغ ہو گئی. بالغ عورت صحت مند ہو تو اس کو ہر مہینے میں ناپاکی آتی ہے, کسی کو 6 دن, کسی کو 8 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن, کم سے کم 3 دن, نہ 10 دن سے زیادہ نہ 3 دن سے کم. تو یہ جو ناپاکی آتی ہے پیریڈ, جن دنوں میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی, روزے بھی نہیں رکھتی, نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا کرنا پڑتا. جو ناپاکی کے دنوں میں نمازیں آتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے, کیونکہ نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ہر مہینے میں 8-8 دن کی نمازیں قضا کرتی رہے گی تو کب قضا کرے گی؟ نہیں کر سکتی. لیکن روزے تو سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں, اور اس مہینے میں بھی بڑی مشکل سے 8 یا 6 روزے چھوٹتے ہیں. تو 6 روزوں کا پورے سال میں قضا کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے روزوں کی تو قضا کرے گی عورت, لیکن نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال عورت جو ناپاک ہو جاتی ہے اس کو تو اگر عدت گزارنا ہو تو 3 ناپاکیاں جو ہے گزرنا ہے, 3 ناپاکیاں گزرنا ہے. 3 ناپاکیاں, ہر مہینے میں ایک ناپاکی آنا ضروری نہیں ہے, ہر مہینے میں ناپاکی آنا ضروری نہیں ہے. عورت اگر بالکل صحت مند ہو اور اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کری ہو تو اس کو جو حیض آتا ہے وہ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے ایسا آتا ہے جیسے گھڑی کا ٹائم اس سے درست کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت کو مہینے میں 6 دن ناپاکی آتی تو گویا 24 دن انہیں کیا ہوتی؟ پاک رہتی. تو 1 تاریخ کو اس کو ناپاکی آتی, 6 تاریخ کے بعد جو ہے پاک ہو جاتی. تو پھر 24 ڈیز جانے کے بعد ٹھیک اسی وقت پر, اسی منٹ پر اس کو ناپاکی آتی ہے, گھڑی کے کانٹے کی طرح, یہ جب اپنی صحت کو اچھی رکھے. لیکن آج کل عورتیں رسی کھیل کر یا پھر ایسی ویسی الٹے کاموں کو کر کر, اور جو جنک فوڈ ہے باہر کا, ایسی غذائیں کھا کر, اور بعض اس لیے کہ پیریڈس نہیں آنا اس واسطے گولیاں کھا لیے, گولیاں کھا کر عجیب عجیب الٹے سیدھے کام کر کے اپنی جو ہے حیض کی حالت کو بگاڑ لیتے. 1 مہینے میں جو ہے پاکی 30 دن رہی, 1 مہینے میں 40 دن رہی. اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید حمل ٹھہر گیا, 40 دن کے بعد اب ناپاکی آ رہی. تو ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام طور سے وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی, ورنہ صحت مند عورت کو 1 مہینے میں 1 مرتبہ بہرحال ناپاکی آتی ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکی کے لیے دن متعین نہیں ہے, ناپاکی کے لیے دن متعین ہے. کم سے کم حیض 3 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن, یہ ہے. اب 10 دن یا 3 دن گزرنے کے بعد اگلی مرتبہ حیض آنے کے لیے کتنے دن چاہیے؟ تو کم سے کم 15 دن تو بیچ میں گیپ ہونا. اگر 15 دن سے پہلے دوبارہ حیض آ گیا تو پھر وہ حیض نہیں. ایک حیض کے بعد دوسرے حیض کو آنے کے لیے کم سے کم کتنے دن ہونا چاہیے؟ 15 دن چاہیے. لیکن اس سے زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے. 1 مرتبہ ناپاکی آئی, 6 تاریخ کو عورت پاک ہو گئی, تو اب 6 تاریخ کے بعد سے کم 20 تاریخ تک دوبارہ ناپاک نہیں ہو سکتی انہیں. اگر ہو گئی تو وہ حیض نہیں. ٹھیک ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ایک تو عورت جو ہے حائزہ ہوتی ہے, ایک نفاس والی عورت ہوتی ہے,
اور ایک عورت ہوتی ہے جس کو بیماری کا خون آتا ہے, وہ بیماری والا خون بولیں گے اس کو, تو بہرحال وہ حیض والا خون نہیں ہے. تو کم سے کم ایک عورت 15 دن پاک رہتی ہے دو ناپاکیوں کے درمیان. اب 15 دن سے زیادہ کتنے دن پاک رہتی, وہ ہر عورت کی الگ الگ حالت ہوتی ہے. کوئی 25 دن پاک رہتی ہے, کوئی 1 مہینہ, کوئی 2 مہینہ, کوئی 3-4 مہینے تک بھی ہو سکتا ہے. ایسا بہت ممکن ہے کہ ایک عورت کو 2 مہینے میں ایک مرتبہ ناپاکی آ رہی. تو میں یہ سب وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بلکہ بہت سارے دیندار یہ سمجھتے ہیں کہ حیض 1 مرتبہ 1 مہینے میں آتا, اس واسطے 3 حیض بول تو 3 مہینے. ایسا ضروری نہیں ہے. 3 حیض بول تو 3 مہینے ہونا ضروری نہیں ہے, زیادہ بھی ہو سکتی, کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جن عورتوں کو حیض آ رہا ان کی عدت تو 3 حیض ہے, لیکن جن عورتوں کو حیض نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ حیض سے نا امید ہو گئی. حیض سے نا امید ہو گئی. حیض سے نا امید ہونے کا مطلب کیا؟ اتنی بڑی عمر ہو گئی ان کی, 55 سال 60 سال کی جب عورت ہو جاتی ہے تو اب ناپاکی آنا بند ہو جاتی ہے. اب وہ پوری نمازیں مکمل پڑھتی ہے, اب اس کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے. عام طور سے اگر صحت مند عورت رہے تو 55-60 سال کی عمر سے پہلے اس کو حیض ختم ہو جاتا ہے. کبھی کسی کو پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ختم ہو سکتا. تو بہرحال اس عورت کو بولیں گے عائشہ, یعنی وہ عورت جو حیض سے نا امید ہو گئی, اب اس کو دوبارہ حیض آنے والا نہیں ہے. جب تک حیض آ رہا وہ عورت حمل کے قابل ہوتی ہے. جب تک حیض آ رہا تب تک وہ 150 بننے کے قابل رہتی ہے. جب حیض آنا بند ہو گیا تو اب وہ 150 بننے کے قابل نہیں رہتی عام طور سے. تو بہرحال یہ وہ عورت جو عائشہ بن گئی, جس کو حیض آنا بند ہو گیا, وہ عورت. اب اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ عدت کیسا گزارے گی؟ اس کو تو حیض ہی نہیں آ رہا نا. اس سے پہلے بتایا گیا سورہ بقرہ میں کہ 3 حیض گزارنا جس کو حیض آ رہا. اسے حیض نہیں آ رہا تو انہیں کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بارے میں تمہارے کو ڈاؤٹ ہے نا, اس ڈاؤٹ کو میں کلیئر کرتا ہوں. کیا ہے؟ 3 مہینے کیا کرے گی وہ؟ عدت گزارے گی. 3 مہینے بولے تو جنوری فروری مارچ نہیں, بلکہ عربی مہینے. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مہینے مراد ہیں, انگریزی تاریخ کے اعتبار سے مہینے مراد نہیں ہے. چاند کا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا, 20 پر 8 کا بھی نہیں, 30 پر 1 کا بھی نہیں. تو یہ عربی مہینے کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے 3 مہینے عدت گزارے گی. اچھا, اسی طرح وہ عورت جس کو حیض آیاش نہیں, کیا واسطے نہیں آیا؟ تو بیماری کی وجہ سے نہیں آیا. کچھ عورتیں 15-16 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی حیض آتاش نہیں, بیماری ہے اس لیے حیض نہیں آیا. یا عورت ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی, بچی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی. ارے بالغ نہیں ہوئی شادی کیسا کر دی ہے؟ کر سکتے ہیں, کیا ناممکن تھوڑی ہے؟ بھائی سوچ نہیں سکتے کیا؟ مثالی طور پر ایک عورت کو 13 یا 14 سال کی عمر میں حیض آتا ہے, 10 یا 12 سال کی عمر میں اگر کوئی اس کی شادی کر دے تو وہ اگرچہ ہمارے ہندوستان کی قانون کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, ورنہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا, نہیں کر سکتا شریعت کے اعتبار سے کر سکتا ہے. بلکہ ہمارے خود ہندوستان میں کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پر چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے. پیدا ہونے کے بعد رشتے طے ہو جاتے, پیدا ہوتے یہاں لڑکا پیدا ہوا لڑکی پیدا ہو, اب بھی بات ہوگی 2 جنے کے بیچ میں, میرے بچے کو تیرے کو, تیرے بچے کو میرے کو دیکھ بولو, پہلے بات ہو جاتی. 6 سال 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, بہت ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا میوات کا, ہوتا تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں اگر لڑکے کی شادی نہیں ہوئی تو ہمارے یہاں عیب مانا جاتا. 14-15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہوئی تو عیب مانا جاتا. بلکہ اب سے 20-30 سال پہلے آپ جاؤ نا کہ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کی شادی بالغ ہونے سے پہلے ہو گئی تھی, یا 15 سال 14 سال کی عمر میں شادی کرنا کامن تھا. شادی کے لیے آج سے 20-30 سال پہلے کیا بچی کا بالغ ہونا ضروری تھا. اب کیا ہے؟ ڈگری پڑھنا. اب کیا ہے؟ ڈگری پڑھنا. شادی کرتے ہیں کیا جی بچی کو؟ ہے اب بھی انٹر پڑھ رہی ہے. کبھی کرتے ہیں کیا؟ اب نہیں, ابھی فرسٹ ایئر ہے, ابھی سیکنڈ ایئر ہے. آج کے زمانے میں شادی کی عمر ڈگری کے بعد ہے, یا کم سے کم انٹر کے بعد ہے. یہ ہمیں طے کر لیے. سو آپ کو اختیار ہے بھائی, آپ باپ ہیں, اپنی بچی کی عمر شادی 30 سال میں بھی کر سکتے ہیں, 25 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ اس کے اخلاق محفوظ ہوں. آج جو کالجوں کا ماحول ہے, آج جو غلط دوستیاں, آپ کی بچی کا دوست گھر کو آنا ضروری نہیں, فون میں ہے انہیں پہلے سے, فون میں ہے, کالج کا پڑھ رہی بول رہی, لیکن کس کا میسج آ رہا ہے, کس کا جواب دے رہے نہیں معلوم. بعض مرتبہ تو بچی کو خود دھوکے میں رکھا جاتا, بچی بن کر میسج کر رہا کوئی بچہ, اب اس کے جو ہے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ عورت بالغ ہو جائے
تو اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر دو. 2-4 سال دیر لگ سکتی ہے, فوراً نکاح کرنا ضروری نہیں. تو بہرحال ایک عورت وہ ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا, آتا تھا لیکن آنا بند ہو گیا, جیسے 50-55 سال کی عمر ہو گئی اس لیے بند ہو گیا. ایک وہ عورت جس کو حیض آ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یا تو اس وجہ سے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی, یا تو اس وجہ سے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی, یا اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے 15 سال, اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال اگر عمر ہو گئی اور مرد بالغ نہیں ہوا, عورت بالغ نہیں ہوئی, تو بھی اسے بالغ مان لیا جاتا ہے. بچہ 15 سال کا ہو گیا, ابھی جو ہے بالغ ہونے کی کوئی علامت اس پر نظر نہیں آ رہی, اور 15 سال بول تو انگریزی کے اعتبار سے نہیں بلکہ چاند کے اعتبار سے, یعنی 14.5 سال میں انہیں جو ہے تقریباً انگریزی کے 14.5 سال میں انہیں بالغ شمار ہوتا. ایسا بچہ باقاعدہ نماز پڑھا سکتا ہے چاہے اس کو منی نہ نکلی ہو. اسی طرح عورت بھی 15 سال زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے حیض آتا کیا بول کے. اگر 15 سال تک بھی حیض نہیں آیا نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو, تو اب خود بخود شریعت کی نظر میں انہوں بالغ ہو جائیں گے. تو وہ عورت جسے نابالغ ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آیا, اور وہ عورت جس کو حیض آتا تھا بند ہو گیا, اور وہ عورت جو بالغ تو ہے شریعت کی نظر میں مگر بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا, تو ان تینوں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہیں. ان کی عدت 3 مہینے ہیں. چنانچہ دیکھیے واللائی, اور وہ عورتیں یئسنا جو مایوس ہو گئیں, من المحیض حیض سے, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, انیر تب تم اگر تم کو ڈاؤٹ ہو, مطلب یہ کئی کو بتایا گیا, یعنی اس سے پہلے تو اس عورت کا حکم بتایا گیا تھا جس کو حیض آتا, تو اب حیض آنے والی عورت کا حکم بتایا گیا, اس کو تو حیض نہیں آتا نا بول کے آدمی کو ڈاؤٹ ہوا, تو اس کا جواب اللہ دے رہے فعدتہن 3 اشہر, تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہیں. اسی طرح اور کس کی ہے؟ واللائی لم یحضن, ان عورتوں کی بھی جو حائضہ نہیں بنی, جن کو حیض نہیں آیا. اچھا یہ تو ان کا حکم تھا, لیکن ان سب میں اچھا یہ کس کی عدت بیان کی جا رہی؟ اس عورت کی جس کو طلاق دی گئی. طلاق دی گئی عورت کو عدت گزارنے کے لیے سب بتایا جا رہا. لیکن اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ انتقال کے وقت میں حاملہ تھی, 150 تھی, تو اس کی عدت زچگی ہے. اس کی عدت کیا ہے؟ زچگی ہونا ہے. شوہر کا کہیں انتقال ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اور جب مر گیا شوہر تو پیٹ میں بچہ تھا, تو اب یہ عورت اپنی عدت سے کب نکلے گی؟ جبکہ زچگی ہو. اب زچگی چاہے 1 منٹ کے فوری بعد ہو, ابھی شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے, غسل بھی نہیں دیا گیا شوہر کو, تب بھی کیا ہو گیا؟ 9 مہینے مکمل ہو گئے تھے عورت کو, آج کل میں ڈیلیوری ہونے والی تھی, ایک دم سے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو ابھی شوہر کا جنازہ گھر میں 6 ڈیلیوری ہو گئی تو فوراً عدت سے پاک ہو جاتی انہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا, 1 سال تک ڈیلیوری کے لیے لگ گیا ٹائم, تو بھی جو ہے عدت گزارنا پڑتا. اچھا حاملہ عورت کے لیے طلاق دیا جانا اور شوہر کا انتقال ہو جانا دونوں برابر ہے. کسی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو وہ عورت پریگننٹ تھی, تو پریگننٹ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. 3 حیض نہیں ہے, کیونکہ پریگننٹ عورت کو حیض نہیں آتا, اور حیض آ رہا تو پریگننٹ نہیں بن سکتی. تو اس عورت کے لیے وضع حمل یعنی زچگی کا ہو جانا یہ ضروری ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو پریگننٹ عورت کا حکم ایک ہی ہے, چاہے اس کو شوہر طلاق دے دے چاہے اس کا شوہر مر جائے, دونوں صورتوں میں اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ زچگی کے ہونے سے, بچہ پیدا ہونے سے اس کی عدت ہو جائے گی. چاہے بچہ زندہ صحیح سلامت پیدا ہو, پورا بچہ نکلے, یا بچے کی ایک انگلی نکلے, کسی وجہ سے جیسے 4 مہینے 5 مہینے میں پیٹ ساقط ہو جاتا, نہیں, عورت پورا سنبھال کر چل رہی تھی پھر بھی ابورشن ہو جاتا کسی وجہ سے, گولیاں کھا کر نہیں کرنا, اپنے آپ اگر ہو گیا, چاہے بچے کی ایک انگلی بھی بن گئی ہو تو اسے ویسے حمل مان لیں گے. پورا صحیح سلامت بچہ پیدا ہونا, زندہ رہنا ضروری نہیں ہے. تو حاملہ عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے, چاہے اس کو طلاق دی جائے چاہے اس کا شوہر انتقال ہو جائے. لیکن اگر حاملہ نہیں ہے, 150 نہیں ہے, تو طلاق کا حکم الگ اور شوہر کے وفات پانے کا حکم الگ. شوہر وفات پا گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. تو اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں جو 150 عورت نہیں ہے
وہ عورت کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن اسلامی اعتبار سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ جو ہے دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر طلاق دے دیا، مرا نہیں شوہر، زندہ رہتے ہو طلاق دیتے تو تفصیل ہے. طلاق دے دیا تو اب یہ دیکھیں گے اس عورت کو حیض آتا نہیں آتا، آ رہا بول تو 3 حیض نہیں آتا ہے، چاہے کسی وجہ سے نہ ہے، عمر ہو جانے کی وجہ سے نہ ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے نہ ہے، یا بیماری کی وجہ سے نہ ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. سمجھ میں یہ بات؟ تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں یعنی جو پیڑسو عورتیں ہیں، پریگننٹ عورتیں، اجلہن، ان کی مدت یعنی ان کی عدت، ان کو کتنے دن تک جو ہے نکاح سے رکنا چاہیے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو گرا دیں، یعنی ان کی زچگی ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تب تک جو ہے وہ عدت گزاریں گی. بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ اپنے نکاح سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام سے آسانی پیدا کریں گے. دیکھو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی بتا رہا ہوں، آئندہ بھی بتاؤں گا کہ اس پورے سورے میں اللہ تعالیٰ 5-6 جگہ تقوی کا حکم دیے ہیں کہ جو تقوی کرے گا تو ایسا ہوگا، جو تقوی کرے گا ایمان لانے والا ہی اللہ سے ڈرے گا. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ بتائیں، اللہ سے ڈرنے والی باتیں زیادہ بتائی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں اللہ کا ڈر ہی آدمی کو عمل کرا سکتا ہے، ورنہ آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ عمل نہیں کر سکتا. جیسے اس کی مثال دیا میں کہ روزے میں اصل چیز کیا؟ تقوی ہے. روزے میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ وقت پر سحری ختم کرے نہیں کرے، کوئی پولیس والا آ کے کھڑا رہتا گھر میں، وقت پر افطار کرتے نہیں کرتے، بیچ میں کھائے نہیں کھائے، کوئی CCTV کیمرے سے آپ کی نگرانی کرتا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ اللہ سے تعلق ڈر کا مسئلہ ہے. تیرے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو صحیح وقت پر سحری ختم کرے گا اور دن بھر کھائے پیے بغیر رہے گا. سمجھ رہے؟ تو جیسے روزے کا تعلق پورا تقوی پر ہے، اسی طرح ان مسائل کا تعلق بھی کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ سارے کام کریں گے. اور تقوی اختیار کرنے کے فائدے اللہ بتا رہے ہیں. ایک فائدہ اوپر بتایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تیسرا فائدہ بتایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کافی ہیں، اس کے سارے ضرورتوں کو اللہ پوری کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے اس کے کام سے آسانی پیدا کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ حاملہ عورت تھی، زچگی ہو گئی، یا حائضہ جو ہے ایسی عورت کو طلاق دے دی گئی جس کو حیض نہیں آتا تھا، وہ صحیح طریقے پر اسلامی طریقے کے مطابق نکاح سے الگ ہو جائیں تو اللہ ان کے لیے ان کے کام میں کیا کریں گے؟ آسانی پیدا کریں گے. کوئی دوسرا مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ طلاق کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. طلاق کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں کہ نوجوان میاں بیوی ہی لڑ لیں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی بڑی عمر میں بیوی سے ناراض ہو گیا اور طلاق دے دیا. ایسا بھی ممکن چھوٹا ہے اور چھوٹی عمر میں ہی طلاق پڑ گئی، بیوی چھوٹی تھی لیکن شوہر بالغ تھا، تب جو ہے طلاق دے دیا، تب بھی جو ہے طلاق ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا حکم بتایا گیا. تو اللہ سے جو کوئی ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے اس کے لیے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ان احکام کو بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں یہ کسی گورنمنٹ کا آرڈر نہیں ہے جس کو آپ فالو کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو فائن پڑتی دنیا میں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کا حکم ہے. گورنمنٹ سے آدمی کا تعلق دل سے نہیں ہوتا، مجبوری میں کر رہا بھائی اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے، دل سے، یا وہاں پر کوئی ثواب عذاب کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسئلہ کیسا ہے؟ امر اللہ، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا سب کچھ ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے. جیسے کوئی بیٹے کو، فرما بردار بیٹے کو اگر کوئی یہ بولے کہ ایک گلاس پانی لاؤ، نہیں لاتا میں، تمہارے بابا بولیں جی، ایسا ہمارے بابا بولے اٹھتا، کئی کو اس لیے کہ بابا بولے تو اس کی دل میں قدر ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ احکام کس کے ہیں؟ امر اللہ، اللہ کے احکام ہیں. انزلہ الیکم، اللہ نے اس کو تمہاری طرف اتارا، اللہ نے تمہاری طرف اتارا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار رہے ہیں.
تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے طلاق پڑ جانے کے بعد یا عورت خلا لینے کے بعد وہ جو بے سہارا بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے اللہ سے وہ ڈریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تقوی کا ایک اور فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کی گناہوں کو، اس کی جو ہے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کو برائیوں سے دور کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے لیے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تقوی کا ایک تو دنیا میں خالص نقد فائدہ آدمی کو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے 2 فائدے بتا رہے ہیں۔ کیا؟ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، یہ تقوی کا تعلق کسی سے بھی ہے، نکاح سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر لائن میں اللہ کو اگر ڈر کر آدمی زندگی گزارے گا تو 2 فائدے اس کو نقد جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو 2 فائدے دیں گے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتے ہیں جو اس کی نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، اللہ اس کے اندر اضافہ کر دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے۔ تو یہ ظاہر بات ہے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں تقوی کے، تو اس لیے اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ میں اللہ کا تقوی زیادہ تھا، وہ آدھا یا 1 کھجور بھی صدقہ کرتے تو ہمارے احد پہاڑ کے سونا خرچ کرنے کے برابر تھا، کیونکہ اتنا زیادہ اللہ کا تقوی تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اتنا جذبہ تھا۔ تو اللہ جو ہے کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کتنا دے رہا یہ نہیں دیکھتے، کیسا دے رہا، دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہا یا میرے کو راضی کرنے کے لیے دے رہا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ایک چونٹی کو، ایک شکر کا دانہ ڈالیں گے، اللہ اس پر ضرور ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ دکھلاوے کے لیے پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ ایک پھٹی کوڑی ثواب نہیں دیں گے۔ تو تقوی پر ہی ثواب کا مدار ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیں گے، جس میں جتنا تقوی ہوگا اتنا زیادہ وہ جو ہے ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، وضوءوں سے فارغ ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔